بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سب کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بھرپور کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہاں ایک سخت بات میں کہتا ہوا آ رہا ہوں پچھلے 1.5 مہینے سے، یہاں بھی کہہ دیتا ہوں یہ سخت بات یاد رکھیں، چیریٹی صدقہ و خیرات ایمان کے بغیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ خرچ کر رہے ہیں، اور خرچ کرنے کا کوئی خیر مقصد نہیں ہے۔ خرچ کرنے کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہے کہ یار جن پہ خرچ کر رہا ہوں یہ اللہ کے باغی نہ بنے، اللہ کے مطیع فرما بردار بن جائے۔ کوشش یہ ہے اس بندے کے خرچ کرنے کی کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ گناہ میں ہے، اللہ رب العالمین میرے خرچ کرنے سے اس کو گناہ سے بچا لے، میرے خرچ کرنے سے یہ شرک سے بچ جائے، میرے خرچ کرنے سے یہ بدعات سے بچ جائے، میرے خرچ کرنے سے یہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے۔ اگر خرچ کرنے والوں کے مقاصد میں یہ مقاصد شامل نہیں ہے تو یاد رکھیے گا ان کے خرچ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خرچ کرنا ہے۔ او بھائی میرے دور نبوت کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاصد کے ساتھ خرچ کیا ہے۔ میں ایک ذمہ دار سٹیج پہ کھڑا ہوا ہوں، ذمہ دار ادارے میں کھڑا ہوا، جائیں علماء سے پوچھیں، زکوٰۃ کے مصارف 8 مصارف بیان کیے گئے، ان 8 مصارف میں سے ایک مصرف مؤلفت قلوب بھی ہے کہ ہم نے ایک ایسے کافر کو بھی زکوٰۃ دینی ہے جس کو ہم اسلام کے قریب لا سکے، اسلام کے قریب لا سکے۔ اگر وہ اسلام کا دشمن ہے تو اس کی دشمنی کو کم کر سکے، اس کو ہم کمی کی طرف لے کر آئے۔ یہ ہے خرچ کرنے کا بنیادی مقصد، یاد رکھیے گا۔ اور کافر مقاصد کے ساتھ خرچ کرتا ہے، بغیر مقصد کے خرچ نہیں کرتا۔ ہمارے لوگ بڑے بولے ہیں، بہت بولے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلانی این جی او اتنا کر رہی ہے، فلاں این جی او اتنا کر رہی ہے، وہ اتنا کر رہا ہے، وہ اتنا کر رہا ہے، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے یہ ہیں، وہ ہمارے وہ ہیں، وہ ہمارے وہ ہیں۔ میں کہتا ہوں یاد رکھو، میں تمہاری بات مانوں گی، رب کے قرآن کی بات مانوں گی، اللہ کے قرآن کی بات مانوں۔ میں تو مقاصد لے کے بھی نہیں نکلتا، اور میرا کوئی مقصد ذاتی بھی نہیں ہے، میرا مقصد صرف اللہ کے قریب لانا ہے، بس۔ خود بھی اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کے قریب کرنا ہے۔ کافر مقصد لے کے زندگی گزارتا ہے، ہم بغیر مقصد کی زندگی گزارتے ہیں۔ کافر مقصد لے کے ریلیف کا کام کرتا ہے، ہم بغیر مقصد کی ریلیف کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایمان کے بغیر ایک سمبل ہے، ایک ایگزامپل ہے، کون؟ حاتم طائی، دنیا کا مشہور، آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ شخص موجود تھا، اور اس کا بیٹا مسلمان ہوا، حاتم طائی سخاوت کا پہاڑ ہے، سخاوت کا مینار ہے۔ آج بھی کسی سخی کو اگر کسی کے ساتھ کمپیئر کیا تو کیا کہتے ہیں؟ تو حاتم طائی۔ آج بھی اس کا نام سخاوت کا مشہور ہے، لیکن یاد رکھیں وہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اپنے رب سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ رب کے سامنے نہیں جھکا، وہ اللہ کے سامنے سردریز نہیں ہوا۔ تو سخاوت کرنا، پیسہ خرچ کرنا بغیر ایمان کے اور بغیر ایمانی مقاصد کے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ کافر کیا کرتا ہے؟ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ۔ جائیں سورہ انفال پڑھیں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ۔ مسلمانوں، اللہ کہتا ہے کافر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں اللہ کے راستے سے روک سکے۔ وہ پاگل ہے، کروڑوں اربوں ڈالر اٹھا کے آپ پہ لٹا دیتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، بغیر مقصد کے جا رہا ہے۔ رب ہمیں بتاتا ہے، اللہ دو ٹوک انداز میں ہمیں واضح کرتا ہے کہ یہ مقاصد لے کے تمہارے سامنے آتے ہیں، تمہارے سوسائٹیز میں آتے ہیں، تمہارے معاشرے میں انٹر ہوتے ہیں، سر یہ مقاصد کے ساتھ آتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتا۔ تو محترم بھائیو، سب سے بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے، ایمان۔ اب یہ ایمان جو ہے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یاد رکھیے گا ہمارا جو دشمن ہے سب سے بڑا وہ شیطان، اور جتنے بھی کافر ہیں سب شیطانی اہلکار، سب کی سب کافر ٹوٹل۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس پڑھیں، یہ ہم سے یہ نہیں چاہتے، ان کا یہ تمنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کاروباری طور پہ مضبوط نہ ہو، معاشی طور پہ مضبوط نہ ہو،
ہم جو ہے ایجوکیشنل سسٹم ہمارا اسٹرانگ نہ ہو، نہیں نہیں، یہ نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں تمہیں یونیورسٹی بھی بنا کے دیں گے، جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اکنامکس بھی پڑھائیں گے، آپ کے بعد جو ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کھولیں گے جہاں MBAs پیدا ہوں گے، وہاں بڑے بڑے جو ہے نا آپ کے بعد جو ہے نا ماہر معاشیات پیدا ہوں گے، سب کچھ ہوگا، یہ سارے کام کریں گے. ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوگا، یہ جو عظیم نعمت ان کے سینوں میں موجود ہے نا، یہ جو عظیم نعمت ایمان ان کے پاس موجود ہے نا، یہ چھین لو ان سے. بس یہ ہے ٹارگٹ، یہ ایمان کھینچنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے سینوں سے نکالنا چاہتے ہیں. اس کے ایک میتھڈ نہیں ہے سرکار، اس کے ہزاروں میتھڈ ہیں، ہزاروں میتھڈ ہیں، ہزاروں طریقے ہیں جن طریقوں کو استعمال کر کے یہ ہمارے دلوں سے ایمان کھینچتے ہیں. دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مقدس کی 3 آیتیں. سورہ بقرہ کی آیت، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اللہ کہتا ہے کافروں کی میجورٹی، کافروں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ آپ ایمان چھوڑ کے کفر میں واپس آ جائے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. ان کی چاہت یہی ہے، ان کی تمنا یہی ہے کہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دوبارہ کفر کی طرف آ جائیں. پہلی آیت. دوسری آیت اللہ رب العالمین اسی جگہ سورہ بقرہ میں ہی فرماتا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اللہ کی قسم یہ آیت نا، یہ ہر اینگل سے نا اس فکر کو واضح کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے، عربی جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان عربی لفظوں میں زالہ یا زالو کا جو معنی ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کہتا ہے یہ ہمیشہ تم سے لڑیں گے، قتال کریں گے. قتال کے لفظ استعمال ہوا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑیں گے، ہمیشہ تمہارے خلاف برسر میدان ہوں گے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جب تک یہ تمہیں تمہارے دین سے واپس نہیں موڑ لیتے. یہ ہمیشہ تم سے برسر میدان رہیں گے. اور کتنا؟ ان استطاعوا، جتنی ان کی طاقت ہے، جتنی ان کی طاقت ہے یہ ساری طاقت لگائیں گے، سارا زور خرچ کریں گے صرف ایک کام کے لیے کہ یہ گجر چوک منظور کالونی میں جتنے مسلمان ہیں نا ان سب کے سینوں سے ایمان کھینچ لو. یہ فلاں علاقے میں جتنے مسلمان ہیں سب کے سینوں سے ایمان کھینچ لو. یہ ٹارگٹ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ فرماتا ہے پھر جو شخص کافر مرتا ہے نا، کافر فوت ہوتا ہے، وہ سن لے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے. یہ ایمان ہمارے سینوں سے کھینچنا چاہتے ہیں. 2 آیتیں. تیسری آیت نبی اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ ممتحنہ کی آیت ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم وودوا لو تکفرون. اللہ فرماتا ہے کہ ان کی تمنا، ان کی چاہت یہ، ان کو تم جہاں بھی ملوگے نا، اگر یہ ہاتھ سے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں کریں گے، زبان سے کریں گے، یہ ہر میتھڈ استعمال کریں گے، ہر طریقہ استعمال کریں گے، صرف ایک مقصد ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ لو تکفرون، کہ کسی طرح ان کو کافر بنا لیں. کاش کہ یہ کافر ہو جائیں، کاش یہ اللہ کو چھوڑ دیں، کاش یہ رسول اللہ کی بات ماننا چھوڑ دیں، کاش یہ دین کی تابعداری چھوڑ دیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی لب لباب. 2-3 آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي مؤمنا كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللہ اکبر. مسلمانوں یاد رکھیں اللہ نے ہمیں چنا ہے اللہ نے ہمیں، ہم اپنی حیثیت کو جانیں، اپنی حیثیت کو. اللہ نے ہمیں مسلم بنایا، یہ سب سے بڑی حیثیت اللہ نے ہماری بنائی ہے، اس سے بڑی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان گھرانے میں ہماری پرورش کرائی ہے، مسلمان کلچر دیا ہے، مسلم کلچر دیا ہے، مسلم سوسائٹی دی ہے، مسلم گھرانہ دیا ہے، مسلم مدرسے دیے ہیں، مساجد کے ساتھ جوڑا ہے، مدارس کے ساتھ جوڑا ہے. کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں کہ اللہ ایک اینگل سے نہیں 20 اینگل سے ہمیں اسلام سے جوڑنا چاہتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، لوگوں جلدی جلدی اعمال کر لو فتنوں کے نازل ہونے سے پہلے. کقطع اللیل المظلم، یہ فتنے نازل ہوں گے اندھیری ٹکڑوں کی مانند، جس طرح اندھیری رات کے کوئی ٹکڑے گر رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح تمہارے پر فتنے نکلیں گے. اچھا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. ایمان کوڑیوں کے بھاؤ بکے گا، ایمان کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہوگا، اور لوگ خرید رہے ہوں گے، بیچ بھی رہے ہوں گے، خرید بھی رہے ہوں گے. اب یہاں ہم رک کے تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ کیا ایمان اتنی سستی چیز ہے کہ ہم بیچ دیں گے؟ کبھی غور کریں. اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی کی بات تو سچی ہے، بالکل سچی ہے، پتھر پہ لگی ہے. لیکن میں اور آپ غور کریں کہ کیا پاسبل ہے کہ مجھ سے اور آپ سے کوئی آگے ایمان کا سودا کرائے اور کہے جناب یہ نہیں جی $3 لاکھ پکڑے اور آپ اسلام کا انکار کر دیں؟ ہے ممکن؟ ممکنات میں سے کہیں ہے؟ غور کر کے دیکھیں اپنے اپنے دلوں میں، کیسے پاسبل ہے؟ اگر کوئی کہے آگے جی یہ پکڑو جی $10,000 دو اللہ کو گالی نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کی توہین کر کے دیکھو. وہ ہمارا جو کم سے کم آدمی ہے نا، کم سے غازی علم الدین شہید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس بندے نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی زندگی کے اندر، لیکن اس نے اس ہندو کا منہ نوچ لیا تھا. کیوں؟ ایمان موجود تھا، اندر ایمان موجود تھا. اس ایمان نے اس کو بھڑکایا، ایمان نے اس کو ابھارا کہ دیکھ یہ تیرے نبی کی توہین کر رہا اور یہ حال کر دیا. رنگیلا رسول کتاب لکھنے والے ہندو کو نوچ دیا. پھر اس کا مقدمہ خواجہ اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے لڑا، علامہ اقبال نے لڑا رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑے بڑے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئے. یہ ایمان ہے ہمارا. وہ آدمی جو خال خال نمازیں پڑھتا ہو، خال خال عبادت کرتا ہو، وہ بھی نہیں کرے گا یہ کام. لیکن حدیث کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ پورے ہمارے ایمان کی تصویر واضح کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا. انسان چند ٹکوں کی خاطر دین بیچے گا، چند ٹکوں کی خاطر دین بیچے گا. اس کی وضاحت میں جاؤں نا تو شاید ابھی ٹائم بہت ہی مختصر بچ گیا تو بڑی لمبی وضاحت ہوگی کہ کیسے انسان کرے گا. ایمان بیچے گا. جھوٹی قسم کھانے والا ایمان نہیں بیچ رہا ہوتا، چوری کرنے والا ایمان نہیں بیچ رہا ہوتا، جھوٹ بول کے جو ہے وہ مال بیچنے والا ایمان نہیں بیچ رہا ہوتا، وعدہ خلافی کرنے والا ایمان نہیں بیچ رہا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں. میں اپنے گربان میں جھانکوں، میں نے کہاں کہاں اپنا ذاتی مفاد حاصل کیا ہے ایمان کا سودا کر کے. ایمان کا سودا کر کے میں اپنے گربان میں جھانک کے دیکھوں. سر یہ حدیث ہمارے پورے ایمان کا جائزہ ہے، جائزہ ہے ہمارے ایمان کا کہ ہمارا ایمان کس حیثیت میں کھڑا ہوا ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہم صرف جمعہ 8 دن مسلمان ہیں، ہم 4 نمازیں 5 نمازیں جمعہ پڑھ لیتے ہیں، درس دے لیتے ہیں، جمعہ پڑھا لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں. صرف یہی ایمان ہی نہیں ہے، ایمان اس سے آگے کی چیز ہے، اس سے آگے کی چیز ایمان ہے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فیہ ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا وقت لوگوں پہ آئے گا، لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، مسجدوں میں اکٹھے ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے. وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور ان نمازیوں میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا، ایک بھی مومن نہیں ہوگا. یہ حیثیت ہے ہمارے ایمانوں کی، یہ معاملات ہیں ہمارے ایمان کے. تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے ایمان کا تحفظ. اب آخر میں آتے ہیں کہ اس ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا. محترم بھائیو، اس ایمان کو بچانے کی کوشش کریں. یہ ایمان اللہ کی قسم سب سے بڑی نعمت ہے. اس کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لیا، آخرت میں کامیاب ہو گئے. اگر یہ نہیں بچا نا، نہ میں اپنے ایمان کو بچا سکا، نہ اپنے میں نسل کے ایمان کو بچا سکا. انبیاء کو دیکھیں، انبیاء اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ اکبر. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی. ان کے ایمان کا جائزہ لے رہے ہیں، ان کے ایمان کو پرکھ رہے ہیں. بابا جب فوت ہوتا ہے،
فوت ہونے کے قریب ہوتا ہے، بچوں کو اکٹھا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ او بیٹا بڑے بھائی کا خیال کرنا، چھوٹے کا خیال کرنا، بہنوں کا خیال کرنا، کاروبار کو لے کے چلنا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری نصیحتیں پاپا کر رہا ہوتا ہے اس کو، بچوں کو سب کو کر رہا ہوتا ہے، بیگم کو کہہ رہا ہوتا ہے میں چلا جاؤں تو بچوں کا خیال کرنا، بھائیوں کو بلا کے کہہ رہا ہوتا ہے۔ او بابو، بھائیوں، بہنوں، سب سے گزارش ہے، اپنے آپ سے بھی یہ گزارش کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحتیں کیا کر رہے ہیں۔ نبی ہے، آگے نبی کی اولاد ہے، ان میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں ہے، کوئی ایک بھی بے دین نہیں ہے، سارے دیندار ہیں، نبیوں کی اولاد ہے۔ نبی اپنی اولاد سے پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، میں چلا گیا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد ایمان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ایمان کو پرکھا جا رہا ہے۔ محترم بھائیو، ایمان اصل چیز ہے، اس کو پرکھنا ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کی فکر بھی کرنی ہے، اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر بھی کرنی ہے۔ تحفظ کیسے ہوگا؟ تحفظ کے دو میتھڈ ہیں۔ سب سے پہلا میتھڈ جو ہے وہ دعا ہے۔ اہل حدیثوں، ہم نے اجتماعی دعا کو بدعت کہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے، علماء کا فتویٰ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن انفرادی دعا مانگنا تو بدعت نہیں ہے نا، انفرادی دعا مانگنا تو بدعت نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں کو بڑھائیں اور دعاؤں کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ دعائیں کیا ہیں؟ ایک دعا سورہ بقرہ کی ابتدا میں اور ایک دعا جناب یوسف علیہ السلام کی ہے، اور جناب یوسف کی دعا تو انتہائی کمال کی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں، سورہ آل عمران کی ابتدا میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دینا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اللہ اپنی طرف سے رحمت دیتا رہے، اللہ رحمت کی برکھا برساتا رہے ہمارے اوپر۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اللہ تو دینے والا، تو عطا کرنے والا۔ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جناب یوسف کی دعا کمال کی دعا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر جناب استاد اللہ یار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب تفسیر ہمیں پڑھاتے تھے تو اس موقع پہ شیخ محترم نے یہ دعا سکھائی تھی، اور اب تک کوشش ہے کہ پڑھتے رہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے رہے۔ دعا دیکھیں کتنی کمال کی ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہاں دعا کا انداز بھی سکھا دیا، دعا کا انداز بھی بتا دیا۔ کیا؟ جب دعا مانگنے بیٹھو نا تو سیدھے ہی نہ مانگو اللہ کوٹھی دے، اللہ گاڑی دے، اللہ پیسے دے، اللہ ڈالر دے، اللہ ریال دے، اللہ یہ دے، یہ نہیں مانگنا چاہیے۔ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ کیا؟ جناب یوسف دعا مانگ رہے فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اللہ تو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اپنے اللہ کو بھی بتا رہا ہے اللہ تو یہ ہے، بندہ اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ پاکستان کے وزیر اعظم سے نہیں، امریکہ کے صدر سے نہیں، میں IMF سے نہیں مانگ رہا، میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ فاطر السماوات والارض سے مانگ رہا ہوں، جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، پوری کائنات کی ڈیزائننگ کی ہے، پوری کائنات کو بنایا، میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ جب میں اس سے مانگ رہا ہوں نا تو پھر اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، بڑی بڑی چیزیں مانگو، اس سے بڑی چیزوں کا سوال کرو۔ یہ ایک انداز فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی تو ہی سہارا ہے اور اللہ آخرت میں بھی تو ہی سہارا ہے۔ توفنی مسلمہ، اب مجھے ایک بات بتائیے، کس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اسلام پہ فوت نہیں ہوتا؟ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو اس کا اسلام بچے گا؟ نہیں۔ اس کے باوجود جناب یوسف دعا کیا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلمہ، اے اللہ جب آخری وقت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اللہ توفنی مسلمہ، کون دعا کر رہا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام، نبی جس نے ایمان پہ ہی فوت ہونا ہے، ساری زندگی ایمان پہ گزارنی ہے، فوت بھی ایمان پہ ہونا ہے، آگے بھی بہترین معاملہ ہے، بہترین سے بہترین معاملہ ہے۔ اللہ اس نبی سے دعا کرا رہا ہے، دعا کرو کہ اللہ حالت ایمان میں انتقال ہو۔ تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ میں اور آپ کہاں کھڑے؟ ہمارے گرد تو جو ہے کفر پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ پھیلا ہوا، مختلف انداز سے پھیلا ہوا، جو ہمارے ایمان کو کھینچتا ہے۔ ہمیں تو بالولا دعا کرنی ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ پہلی چیز دعا۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ،
ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم سے کفر کیسے ہو سکتا ہے. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ کہتا ہے مسلمانوں تم کافر نہیں ہو سکتے، تم کفر کر ہی نہیں سکتے. اللہ جی وہ کیسے نہیں کر سکتے؟ کافر تو اتنی تیاری سے لگا ہوا ہمارے پیچھے، وہ پتہ نہیں ایجوکیشنل سسٹم کے نام پہ، وہ کسی اور سسٹم کے نام پہ، کسی اور سسٹم کے نام پہ، اتنے سسٹم اس نے ہمارے پیچھے چلا رکھے ہیں. اللہ پتہ نہیں کس لمحے ہم سے ہمارے ایمان کھینچ کے لے جائے. اللہ کہتا ہے نہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر نہیں ہو سکتے، تم سے کفر نہیں ہو سکتا. اللہ جی کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے تم دو کام کرتے ہو. پہلا کام کیا؟ انتم تتلا علیکم آیات اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. جس کا تعلق اس سے جڑ گیا نا، جو اس سے جڑ گیا، اس سے نتھی ہو گیا، اس سے اپنا تعلق کو مضبوط کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کافر نہیں بنا سکتی انشاءاللہ. اس کو سمجھنے کے لیے جس نے اپنی زندگی کھپا دی وہ بندہ کافر نہیں ہو سکتا. یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ کوئی عالم نہیں دے رہا، کوئی محدث مفتی نہیں دے رہا، اللہ رب العالمین گارنٹی دے رہا. وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، اس لیے تم سے کفر نہیں ہو سکتا. وَفِيكُمْ رَسُولُ، دوسری چیز یہ ہے تمہارے اندر رسول موجود ہے. رسول کی موجودگی میں بھی بندہ کافر نہیں ہو سکتا. اللہ جی اب تو رسول نہیں ہے، رسول کی زندگی تو موجود ہے نا، رسول کی سیرت تو موجود ہے نا، رسول کی پوری زندگی ایک ایک لمحہ تو موجود ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن سے جڑ گیا، نبی کی سنت سے جڑ گیا، دنیا لاکھ کوشش کر لے اس کو کافر نہیں بنا سکتے. محترم بھائیو، ایمان کو بچانے کا بہترین ذریعہ ہے اپنے آپ کو دین سے جوڑ لیجیے. بس دین سے جڑنا یہ ایمان کا تحفظ ہے. اور دین سے جڑنے کے لیے بہترین جگہ جو ہے یہ مساجد اور مدارس ہے. مساجد اور مدارس، اللہ کی قسم ان مساجد اور مدارس نے میرے اور آپ کے ایمان کا تحفظ کیا ہے. ان علماء نے میرے اور آپ کے ایمان کا تحفظ کیا ہے. علماء اللہ کی رحمت، مدارس و مساجد اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں. جہاں مساجد ہوتے ہیں، جہاں مدارس ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی عنایتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا مساجد مدارس کے مقابلے میں اور نظام متعارف کرایا گیا اور اس کو ایکٹیو کرایا گیا، لیکن یاد رکھیے گا جو حیثیت مدارس کی روز اول سے ہے وہ تا قیامت باقی رہے گی انشاءاللہ، وہ ختم نہیں ہونے والے. جتنا مرضی کوشش کر لیں، یہ مدارس اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے. ان مدارس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے. میں آج ایک ایسے ہی مدرسے کے لیے